الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی کو پڑھنا شروع کیا تھا اور مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ کی شرائط کو پڑھ لیا تھا، کچھ ایگزامپلز بھی دیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم ان شرائط کو دہرائیں گے، ان کا ایک ریویژن کریں گے اور اس کے بعد مزید ایگزامپلز کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے، ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مضاف کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، یعنی کہ مضاف جو کہ مرکب اضافی کا پہلا پارٹ ہے، اس کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا۔ مضاف پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا، مضاف پر کبھی بھی تنوین داخل نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب کوئی مثنیٰ یا جمع سالم مضاف بن رہا ہوگا تو ایسی صورت میں ان کا نون گر جائے گا۔ یہ تھی مضاف کی شرائط۔ مضاف الیہ کی بھی ہم نے چند شرائط پڑھی تھی، ان میں سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ مضاف الیہ پر اگر الف لام داخل نہ ہو، یعنی کہ اگر وہ اسم علم نہیں ہے تو اس پر آپ الف لام کو داخل کر دیجئے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا، یہ کبھی کسی اور حالت میں نہیں پایا جا سکتا، یہ کبھی حالت رفعی میں کبھی حالت نصبی میں نہیں پایا جائے گا، ہمیشہ حالت جری میں پایا جائے گا۔ اب ہم کچھ ایگزامپلز کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے وہی ایگزامپل جو ہم نے ابتدا میں بیان کی تھی، زید کی کتاب۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ پوزیسڈ پہلے آتا ہے، پوزیسر بعد میں آتا ہے۔ لہٰذا اس ایگزامپل کے اندر کتاب پوزیسڈ ہے، کتاب مضاف ہے، لہٰذا مضاف پہلے آئے گا، کتاب پہلے آئے گی، اور مضاف الیہ یعنی کہ زید یہ بعد میں آئے گا۔ تو دیکھیے ہوا کتابو زیدن، کتابو زیدن۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا۔ دیکھیے اس ایگزامپل کے اندر زید حالت جری میں ہے جو کہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ہم نے مضاف کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ حالت رفعی میں ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا یا حالت جری میں ہوگا، وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کتاب حالت رفعی میں ہی آپ کو ملے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو مضاف لفظ ہو کتاب کے بجائے کوئی اور لفظ وہ حالت رفعی میں نہ ہو بلکہ حالت نصبی میں ہو یا حالت جری میں ہو۔ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم مضاف الیہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ حالت جری میں ہوگا۔ مضاف تینوں حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے پہلی اگزامپل، اللہ کی کتاب۔ اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں تو یہ ہوگا کتاب اللہ۔ دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، عثمان کی کتاب۔ اب یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ عثمان اسما میں سے مردوں کے ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے کہ جس کے آخر میں الف نون آتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا مردوں کے وہ تمام نام کہ جن کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ غیر منصرف ہوا کرتے ہیں، اور غیر منصرف یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس پر نہ ہی زیر آتی ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ لہٰذا عثمان کی تینوں حالتیں عثمانو، عثمانہ، عثمانہ ہوں گی، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ عثمان، لفظ عثمان یہ حالت جری میں بھی نون کے اوپر زبر کے ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا، لیکن چونکہ اب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے لہٰذا اب آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس وقت عثمان حالت جری میں ہے۔ عثمان کی کتاب، کتابو عثمان۔ اللہ کا رسول، رسول اللہ۔ اللہ کا نبی، نبی اللہ۔ اللہ کا دوست، حبیب اللہ۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی، ولی اللہ۔ دیکھیے مضاف، مضاف الیہ، اس کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مضاف ہے وہ پہلے آ رہا ہے، مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہے۔ ولی یہاں پہ مضاف بن رہا ہے تو وہ پہلے آئے گا، اور لفظ اللہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو وہ لفظ بعد میں آئے گا۔ اللہ کی نعمت، نعمت اللہ۔ مریم کی کتاب، یہاں پہ پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیوں؟
کیونکہ عرب عورتوں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان پر بھی نہ ہی زیر آئے گی اور نہ ہی تنوین آئے گی۔ مریم کی تینوں حالتیں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری ہوگی، مریمو، مریمہ، مریمہ، لہٰذا مریم کی کتاب، اس کا ترجمہ آپ انشاءاللہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کا بندہ عبد اللہ، اللہ کا گروہ حزب اللہ، شیطان کا گروہ حزب الشیطان، اور گھر کے دروازے ابواب البیتی، گھر کے دروازے۔ اگرچہ کہ اس بات کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ تفصیل کے ساتھ اسے ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر ترجمہ کرنے میں کا، کی، کے کا لفظ آ جائے، اگر ترجمہ کرنے میں کا، کی، کے کا لفظ آ جائے تو آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے کہ کہیں یہ مضاف مضاف الیہ تو نہیں ہے۔ اس کی کثیر اگزامپلز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، یہاں پہ بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ مؤمن کا دل، اب دیکھیے مؤمن کا دل، جیسے ہی یہ لفظ آپ کے سامنے آیا، یہ فریز آپ کے سامنے آیا، آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے یہ کہیں مضاف مضاف الیہ تو نہیں۔ اب دیکھیے اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا قلب المؤمنی، قلب المؤمنی۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، مؤمن کی معراج، معراج المؤمنی، معراج المؤمنی۔ اللہ کے بندے، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عبد کی جمع عباد ہے، عباد اللہ، اللہ کے بندے عباد اللہ۔ دیکھیے یہاں پہ اگزامپل، اللہ کی مدد، وہی آپ کرس کراس کریں گے، جو مدد ہے وہ مضاف بنوائے تو وہ پہلے آئے گا، لفظ اللہ مضاف الیہ بنوائے تو وہ بعد میں آئے گا، نصر اللہ، نصر اللہ۔ دوسری بات، یہ بھی ایک توجہ طلب بات ہے، اسے آپ نے غور سے اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب کسی نکرہ اسم کے بعد معرفہ اسم آ جائے، جب کسی نکرہ اسم کے بعد معرفہ اسم آ جائے تو پھر وہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیے لفظ کتاب، کتاب اللہ میں لفظ کتاب نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد لفظ اللہ یہ اسم علم ہے، یہ معرفہ ہے۔ دیکھیے نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا، ترجمہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب، تو دیکھیے لفظ کی بھی آ گیا، لہٰذا یہ مضاف مضاف الیہ ہی ہوگا۔ لیکن اب کچھ مزید اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ کتاب چونکہ مضاف بنوائے لہٰذا اس پہ الف لام نہیں آنا چاہیے، دیکھیے الف لام نہیں ہے۔ لفظ کتاب مضاف بنوائے لہٰذا اس پہ تنوین بھی نہیں آنی چاہیے، دیکھیے اس پہ تنوین بھی نہیں۔ لفظ اللہ چونکہ مضاف الیہ بنوایا لہٰذا اس کے نیچے زیر آنی چاہیے، دیکھیے لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، دیکھیے ترجمہ کیا تو کا لفظ آ گیا۔ اب لفظ عبد کو دیکھیے گا، لفظ عبد یہ نکرہ ہے، اور لفظ اللہ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے۔ یہ نکرہ کیوں ہے عبد؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ عبد نہ ہی یہ اس میں علم ہے، نہ ہی اس میں ضمیر ہے، نہ ہی اس میں اشارہ ہے، نہ ہی اس میں موصول ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر الف لام داخل ہے، لہٰذا یہ عبد معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے۔ نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا، ترجمہ کرنے میں عبد اللہ، اللہ کا بندہ، لفظ کا آ گیا، عبد کے اوپر الف لام داخل نہیں، عبد پہ تنوین داخل نہیں، لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے، وہ حالت جری میں ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن۔ آخری اگزامپل، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایگزیکٹلی وہی سیکوینس فالو کیا جائے گا۔ اب دیکھیے ہم انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید سے کچھ ایگزامپلس بڑی تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فلولا فضل اللہ، اب دیکھیے فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، اب دیکھیے لفظ کا آ گیا بیچ میں، فوراً ذہن جانا چاہیے اللہ کا فضل ہو سکتا ہے مضاف مضاف الیہ۔ اوکے، دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، دیکھیے فضل لفظ نکرہ ہے اور اس کے بعد اللہ لفظ یہ معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ بھی آ رہا ہے۔ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، فضل کے اوپر الف لام داخل ہے؟ نہیں۔ کیا تنوین داخل ہے؟ نہیں۔ کیا لفظ اللہ حالت جری میں ہے؟ ہاں، لہٰذا فضل اللہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، من خشیت اللہ، من خشیت اللہ، اب دیکھیے یہاں پہ خشیت، میں نے وہی جو بات آپ کو بیان کی تھی، یہ حالت جری میں ہے، مضاف بن رہا ہے، حالت جری میں ہے،
این ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی مضاف حالت نصبی میں ہو، کوئی مضاف حالت رفعی میں ہو، کوئی مضاف حالت جری میں ہو. تو ہم نے مضاف نہیں دیکھنا کہ مضاف حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں. ہم نے دیکھنا ہے مضاف الیہ کو حالت جری میں ہونا چاہیے. دیکھیے خشیت اللہ میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. ترجمہ کرنے میں کا یا کی کا لفظ آ رہا ہے، لہٰذا یہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے. خشیت نکرہ ہے اور لفظ اللہ معرفہ ہے. مزید اور دیکھ لیں، خشیت پہ الف لام داخل نہیں، خشیت پہ تنوین داخل نہیں، لفظ اللہ یہ حالت جری میں ہے. لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، اصحاب النار، آگ والے لوگ. اب دیکھیے یہاں پہ اصحاب النار نکرہ کے بعد معرفہ. نمبر 2، نہ ہی الف لام داخل اصحاب پر، نہ ہی تنوین داخل اصحاب پر جو کہ مضاف بن رہا ہے. اور لفظ نار، النار، یہ مضاف الیہ ہے، اس پر الف لام بھی داخل ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ حالت جری میں بھی ہے. اگلی اگزامپل دیکھیے، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم. اب دیکھیے ترجمہ کرنے میں کیا آ رہا ہے، خطوات نکرہ ہے، الشیطان معرفہ ہے. اور پھر اب دیکھ لیجئے خطوات کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں، تنوین بھی داخل نہیں، اور الشیطان کے اوپر الف لام بھی داخل ہے جو کہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور حالت جری میں بھی ہے. اگلی اگزامپل دیکھ لیجئے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا راستہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ. اب دیکھیے سبیل اللہ اللہ کا راستہ جب کہا، دیکھیے کا لفظ آ گیا، سبیل نکرہ، لفظ اللہ معرفہ، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے. پھر ساتھ میں آپ یہ دیکھیے کہ سبیل کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں، تنوین بھی داخل نہیں، مضاف کے لیے یہی چاہیے ہمیں. اور لفظ اللہ جو کہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کے یہ حالت جری میں ہے. تو اب دیکھیے یہ اس کا مطلب ہوا مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن. اگلی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، قل بل ملت ابراہیم. اب یہاں پہ دیکھیے توجہ کیجئے گا، ملتا یہ حالت نسبی میں آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے ابراہیم، ابراہیم، اب یہ ویسے تو آپ کو زبر کے ساتھ دکھ رہا ہے لیکن آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے، نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مضاف مضاف الیہ ہو. پھر اگلی چیز ترجمہ کر کے دیکھیے، ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین، ابراہیم کا راستہ، ٹھیک ہے. تب دیکھیے کا لفظ آ رہا ہے، چونکہ کا لفظ آ رہا ہے لہٰذا یہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے. اگلی چیز دیکھتے ہیں، لفظ ملت، کیا اس کے پاس الف لام داخل ہے جو کہ مضاف بن رہا ہے؟ نہیں. کیا تنوین داخل ہے؟ نہیں، لہٰذا یہ مضاف بن سکتا ہے. ابراہیم یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس کو حالت جری میں ہونا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ 6 انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ بقیہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں ان سب کے نام غیر منصرف ہیں، یعنی کہ اس پہ نہ ہی زیر آتی ہے نہ ہی تنوین آتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 6 انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ابراہیم لفظ کے اوپر نہ ہی زیر آئے گی نہ ہی تنوین آئے گی، اور لفظ ابراہیم اپنی حالت جری میں بھی زبر کے ساتھ ہی دکھے گا. تو اب یہ ہوا ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا راستہ. تو اب دیکھیے یہاں پہ لفظ ابراہیم یہ معرفہ ہے اور یہ حالت جری میں ہے، لہٰذا مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن. اگلی اگزامپل دیکھیے، رب العالمین، عالمین کا رب. دیکھیے وہی سیکوینس ہے جو فالو کر رہا ہے، اس کو اب آپ خود سے بیان کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ کیوں مرکب اضافی ہے. اگلی اگزامپل دیکھیے، رحمان کی رب المشرقین و رب المغربین. دیکھیے مشرقانی مشرقین مشرقین، میں صرف آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، مشرقانی مشرقین مشرقین، دو مشرق، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. یوں ہی مغربانی مغربین مغربین، دو مغرب ہیں، یعنی کہ دو ایسٹ دو ویسٹ، اس کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے گا یہاں پہ مغربینی یہ کس حالت میں ہے، یہ اب آپ نے خود توجہ کر کے بتانا ہے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ، یہ واو اور لام کو چھوڑ دیجئے گا، صرف دار الآخرتی دیکھیں، آخرت کا گھر، نکرہ کے بعد معرفہ، اسی سیکوینس کو فالو کیجئے. دار المتقین، متقین کا گھر، نکرہ کے بعد معرفہ، اسی سیکوینس کو فالو کیجئے. دیکھیے کا کی کے بھی آ رہا ہے ترجمہ کرتے ہوئے. آخری اگزامپل دیکھیے، امرأۃ عمران، عمران کی عورت، عمران کی زوجہ، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے نکرہ کے بعد معرفہ بھی ہے. عمران لفظ کے اوپر اب آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے. ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ ویسے ایگزامپلس کے اندر ڈسکس بھی کیا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید کچھ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. مرکب اضافی کو ہی پڑھیں گے لیکن کچھ پیچیدہ کمپلیکس مرکب اضافی کو ہم پڑھیں گے. لیکن چونکہ اب عید کے ایام قریب ہیں لہٰذا اب ہم انشاءاللہ
عید کی چھٹیوں کے بعد، تعطیلات کے بعد ہم اپنے لیکچرز کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔